قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذ قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعے کے درس قرآن میں ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک کی تلاوت کی ہے، اور یہ آیات اسلامی دستور، اسلامی قوانین اور جن باتوں کا اللہ رب العالمین نے ہمیں پابند کیا ہے اور جن باتوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اس کا ایک مکمل نصاب یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تقریباً 9 چیزیں ان آیات میں ذکر کی گئی ہیں، اور وہ 9 چیزیں وہ ہیں کہ جن کو بندوں پر ممنوع اور حرام قرار دیا گیا ہے، اور ان 9 چیزوں کی جو ضد ہے یعنی جو اس کی مخالف ہے اس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرض قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ سورۃ الانعام جو 8واں پارہ ہے اور قرآن کریم کی 6ٹھی سورت ہے، 8واں پارہ اور قرآن کریم کی 6ٹھی سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 151 اور آیت نمبر 152 اور 153، یہ آیات اسلام کے پورے اسلامی قانون، ہماری سوسائٹی کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے جو اسلام کا ایک قانونی نظم ہے، بیٹھ جائیے ادھر ہی بیٹھ جائیے، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، بیٹھیں، جو اسلام کا نظم ہے اور اسلام کا قانون ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ تمام میرے بھائی اس بات کو غور سے سن لیں کہ جمعے میں جس قدر ہو سکے گا ہم اس پر کچھ باتیں ہم سیکھیں گے، لیکن گھر جا کر رمضان شریف کا مہینہ ہے اور قرآن کا مہینہ ہے، تو ان آیات یعنی یوں سمجھ لیجیے ہمارے لیے ایک ہوم ورک ہے، ان آیات جس کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو میچور کر سکیں اور قرآن کریم کی تعلیم سے استفادہ کر سکیں، ان میں یہ آیتیں جو ہیں یہ قرآن کے قوانین اور اسلامی قانون کیا چیزیں ہم پر اللہ نے لازم کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے انتہائی لازم ہے۔ میں پھر ذکر کر دیتا ہوں، یہ 8واں پارہ ہے اور سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام ترتیب مصحف کے اعتبار سے جیسے سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، اس ترتیب کے ساتھ یہ قرآن کی 6ٹھی سورت ہے اور یہ 8واں پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 151 ہے، 152 اور 153۔ یہ پورے اسلامی دستور کو ذکر کرتی ہے۔ اس میں 9 چیزیں ترتیب کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں، 9 چیزیں کہ
جن سے دور رہنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اور جو اس کا اپوزٹ ہے اور جو اس کے مخالف ہیں 9 چیزوں کے، ان چیزوں کو بجا لانا بندے کے لیے فرض ہے اور واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل اے حبیبہ فرمائیے، تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، آپ کہیے کہ آؤ میں تم پر تلاوت کروں تمہارے رب کی طرف سے ان چیزوں کو جو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تم پر وہ آیات تلاوت کر کے بتاؤں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا وہ چیزیں ہیں، ہمیں ایک ترتیب سے بتا دی جائے، ہمیں ایک ساتھ بتا دی جائے کہ کیا چیزیں ہیں جو ہم پر حرام اور ناجائز ہیں، اور کیا چیزیں ہیں جو ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری اور فرمایا، قل اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ تعالو، آئیے، اتلو، میں مصطفیٰ تم پر تلاوت کروں، یہ اللہ کی جانب سے تلاوت کی جائے، ما حرم ربکم، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ممنوع اور حرام قرار دی ہے۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ فرما اللہ تشرکو بہی شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ایک چیز۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، یہ فرائض میں سے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو رزق کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کرنا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جانا، خواہ وہ ظاہر ہو جیسے گالی گلوچ، بدکاری، شراب، زنا، یہ پوری اس میں آ گئی۔ وما بطن، اور جو پوشیدہ ہوں جیسے بغض، حسد۔ آگے فرما ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرنا، یعنی ایک دوسرے کی جان لینا، الا یہ کہ کسی کی سزا اسلامی شرعی عدالت کے تحت اس مجرم کے اوپر سزائے موت اگر آ جائے قصاص کے طور پر، یہ دیگر اور سزائیں ہیں جس کو مجرم کے لیے شریعت مطہرہ نے لازم کیا ہے، وہ قتل جو ہے وہ حق ہے، کیونکہ وہ سزا کے طور پر ہے، وہ حق ہے۔ تو فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا اور اس کی طرف آنا یہ حرام ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہی وہ کام ہے جس کا اللہ نے تمہیں پابند حکم دیا ہے تاکہ تم اس بات کو سمجھو۔ یہاں پر آیت نمبر 151 ختم ہوتی ہے، اب 152 شروع ہوتی ہے۔ وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور اچھے طریقے کے بغیر یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، آگے اس کی ذکر کریں گے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے وہ یتیم۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ پوری ناپ تول کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ہر شخص کو صرف اس کی طاقت کے مطابق حکم دیتے ہیں اور اس حکم کا پابند کرتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب تم سے کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، اور جو کہ فیصلہ کرو تو انصاف کی طرح کرو۔ جب کوئی بات کرو تو حقائق کی طرف سے کرو، جانبداری کی طرف نہیں آنا، اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں کرنا، بلکہ تمہیں یہ حکم ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، خواہ وہ تمہارے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، ان کے خلاف وہ بات کیوں نہ جا رہی ہو۔ معاشرے کی درستگی اور اللہ کے حکم پر یہ ہے کہ جب تمہیں حکم دیا جائے کہ انصاف کی بات کرو تو انصاف کی بات کرو، خواہ وہ تمہارے قرابت دار، تمہارے قریبی ریلیشن رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو۔
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور یہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہی وہ امور ہیں، یہی وہ باتیں تھیں جن کا تمہیں اللہ رب العالمین نے سخت پابند کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ سورۃ الانعام کی وہ آیات ہیں کہ جس میں پورا شرعی دستور ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم کوشش کریں گے کہ اس میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں ایک ایک کر کے میں اور آپ اس کو سمجھیں، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر قرآن کا شاگرد بن جائے اور قرآن کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کر قرآن کو وقت دے، اس کی تلاوت بھی کرے، اس کے مفاہیم، اس کے مفہوم کو بھی سمجھے، اور اس کے لیے آسان طریقہ ہمارے ان علماء کا ہے کہ جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ہماری مادری زبانوں میں اللہ کے کلام کے معنی کو اور مفاہیم کو ذکر کیا، اور پھر ان آیات اور اللہ کی اس کتاب سے مراد اور مقصد کیا تھا اس کی جامع ایکسپلینیشن، اس کی جامع تفسیر اور اس کی جامع کمنٹری کو انہوں نے منتخب کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ کے پاس جو امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان شریف اور اس پر جو حاشیہ ہے حضرت صد الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا خزائن العرفان، وہ انتہائی جامع ہیں۔ ایک آیت پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ اور آگے اس کا حاشیہ دیکھنا ہے کہ اس سے مراد اور مقصد کیا ہے، کیونکہ جتنی ہم نیک اور خیر کی باتوں کو جانیں گے اتنا ہم اس پر عمل کے لیے آئیں گے اور اپنی زندگی کو ہم سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق دے، اور کاہلی سے اور سستی سے اور وقت کو ضائع کرنے والی ان تمام عذابات سے اللہ ہمیں محفوظ کرے۔ سستی بھی ایک عذاب ہے، کاہلی بھی ایک عذاب ہے۔ جناب رسول اللہ نے دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اللہم نعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تجھ سے بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والکسل، اور سستی سے کہ جہاں پڑا ہے تو پڑا ہی ہوا ہے، سو رہا ہے تو سو ہی رہا ہے، بیٹھا ہے کچھ سن رہا ہے تو غافل ہے۔ یہ سستی، اس سے یہ دعا یہ بندہ اپنے عمل سے نہیں ختم کر سکتا، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو، جس طرح ہم نے پہلے بھی کچھ دعائیں ذکر کرنے کی کوشش کی ہے جو اللہ سے مانگنی ہے، ایک تو اللہ سے دعا یہ مانگنی ہے کہ خدا ہمارے سینوں کو لالچ سے پاک کرے۔ سب سے بڑی بربادی لالچ ہے۔ لالچ کی وجہ سے، بیجا ہرس کی وجہ سے ہمارے قریب اور سراؤنڈنگ میں، ہمارے قریب میں جو نعمتیں ہوتی ہیں ہمیں اس کی قدر نہیں رہتی، اور ہم اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور چیز لینا چاہتے ہیں، نہ وہ چیز ہمارے ہاتھ میں آتی ہے اور نہ جو ہماری قریب نعمتیں ہیں ہم اس سے استفادہ کر پاتے ہیں۔ ہرس اور لالچ بندے کو حق قبول کرنے سے روکتا ہے۔ ہرس اور لالچ کسی قدر والی چیز کی قدر کو کمزور کرتا ہے۔ جتنے لوگ ہم قرآن پر پڑھتے ہیں کہ وہ اقوام یا اہل کتاب یا یہود یا نصرانی جنہوں نے حضور سید عالم کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، اور قرآن نے کہا، یہ میں کوئی سٹوری نہیں پڑھ رہا، یہ حقیقت ہے جس کو ہمیں اپنے سمجھنا ہے۔ قرآن نے کہا کہ حبیبی آپ کو کیسے جانتے؟ فرمایا جتنا اپنی اولاد کو نہیں جانتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو جانتے ہیں۔ یہ قرآن نے کہا ہے، لیکن یہ آپ کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو لالچ ہے، ان کو ایک تو بغض ہے، دوسری لالچ اور ہرس ہے۔ کس سے؟ روم سے۔ روم جو ان کی سب سے بڑی سلطنت تھی، جس کو رومن امپائر آپ کہتے ہیں، ان سے ان کو ایڈ آتی تھی۔ مکہ مکرمہ اور مدینے میں ان کے چھوٹے چھوٹے مدرسے کھلے ہوئے تھے، اور ان کو میں نے پہلے بھی سورہ آل عمران کی ابتدائی 10ویں آیت آپ دیکھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ وہاں روم سے ان کو ایڈ آتی تھی، چندہ آتا تھا، اور ان کے جو علماء تھے وہ اس دین کی تبلیغ کرتے تھے، اور باقاعدہ وہ شام کے وقت جب آپس میں گیدرنگ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یار یہ وہی ہے جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں، ان کی نبوت بھی برحق ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا، ایسا کرو گے تو روم ناراض ہو جائے گا اور یہ ہمارا جو گزر بسر چل رہا ہے یہ رہ جائے گا۔ تو اس پر آج تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ تو لالچ خاص طور پر یہ رمضان کا مہینہ ہے، دعا کی قبولیت کا ہے۔ اللہ سے اس بات کی دعا کرنا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ مجھے حق دکھا اور حق کے ساتھ ثابت رکھ،
اور یا اللہ مجھے اس کی اتباع عطا فرما. اللہم ارزقنا الحق، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. کیونکہ یہ دعا لازم دعا ہے. ہماری زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. ہمیں کیا ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، یہ قرآن کریم فرقان حمید نے بیان کر دے. تو ایک لالچ سے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر لمبی امیدیں، بے جا امیدیں جس کا کوئی انجام ہی نہ ہو، اس سے ہمارے سینوں کو پاک فرما اور تیری ذات پر توکل عطا فرما. اور جو ہم محنت اور اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے مقصد خیر کو تلاش کرنے کے لیے، اس میں تو ہمیں ہمت دے اور اس حلال راستے کی طرف توفیق دے. ایک تو یہ حرص اور لالچ ہمارے سے نکال، کیونکہ لالچ اور حرص جو ہے وہ تکبر کو پیدا کرتی ہے. حق بات کا بندہ انکار کرتا ہے. یہ سن لیجیے آپ، یہ بہت بنیادی ٹپس ہیں میرے اور آپ کے ایمان کے لیے. حضور سید عالم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کپڑا پہننا تکبر ہے؟ فرمایا نہیں. یا رسول اللہ اچھی سواری رکھنا تکبر ہے؟ فرمایا نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے مکانات بنانا اپنے لیے تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. پھر تکبر کیا ہے؟ یہ بڑی بنیادی چیز ہے. میں اور آپ اپنے انداز میں اس کو ایکسپلین کرتے رہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں کے اندر جو تکبر کی تعریف کی ہے، کیونکہ جب یہ بنیادی چیزوں کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے تب ہم اس بربادی سے بچ سکیں گے. فرمایا اچھا کھانا تکبر ہے؟ فرمایا نہیں. اچھا پہننا تکبر ہے؟ کہا نہیں. اچھی سواری تکبر ہے؟ کہا نہیں. کہ اچھا مکان تکبر ہے؟ فرمایا نہیں. پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا 2 چیزیں. ایک ہے حق کا انکار. پھر سنیں، ایک ہے حق بات کا انکار. بندہ جب تکبر کرتا ہے نا، یہ دیکھو یہ کل کے لوگ ہمیں باتیں بتا رہے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ کبر ہے. وہ بات جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، آپ غور کریں اس میں، آپ اپنے مرتبے سے نیچے آئیں. یہ کیا بات؟ تو ہمیشہ متکبر آدمی ضروری موضوع کو غیر ضروری سمجھے گا. آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، زمانہ کہاں پہنچ گیا، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. ہم نے کہا اس سے ضروری باتیں وہ پہلے کر لیں، اس کے ساتھ وہ باتیں بھی کر لیں گے جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی پہلے کر لیں. تو تکبر، متکبر آدمی ہمیشہ حق سے جان چھڑائے گا، حق چیز کو اگنور کرے گا، فضول چیزوں میں مبتلا رہے گا. میں اس کی کیا تشریح کروں، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وہ فضول اور غیر ضروری کاموں کے اندر الجھا ہوا رہے گا. وہ ایسی نیکی جس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا، وہ اس کو فرض درجے تک پہنچائے گا. اور جو ضروری چیزیں ہیں بھائی، اس کو تو چھوڑ رہا ہے تو اس کو کبھی پرواہ نہیں کرے گا اور اپنی مطلب کی بات سننا چاہے گا. لیکن جو قرآن نے ترتیب بنائی ہے کہ پہلے عقیدہ ہے پھر یہ سارے اعمال ہیں، وہ اس کی طرف نہیں جائے گا. تو حضور نے بڑی جامع تعریف کی ہے کہ اب آپ دیکھیں یہود و نصارہ کو حضور کی ذات سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن کبر تھا کہ ہم تو بڑی ذات کے ہیں، ہم تو بڑے خاندان کے ہیں، ہم میں تو نبوت ہمیشہ چلی ہے، ہم ان کی بات مانیں گے تو پھر ہماری ناک کیا رہے گی، ہمارا کیا رہے گا. تو تکبر ہمیشہ حق قبول کرنے سے روکتا ہے. اور حق جب بندہ قبول کرتا ہے جب خود کو حق کے حوالے کرے، خود سپردگی لائے. اور تکبر کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں، اور دوسری تعریف حضور نے کیا کیا ہے، جو اپنے آپ کو بلند سمجھے اور اپنے علاوہ ہر ایک کو گھٹیا سمجھے. حضور نے فرمایا متکبر قیامت کے دن اٹھے گا تو چونٹیوں کی طرح ہوگا. جتنا وہ گردن اٹھا کے چلتا تھا نا، وہ چونٹیوں کی طرح ہوگا اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے گا اور اس کو وہ ذلت ہوگی جب وہ چل رہا ہوگا. یہ تو جب ہے کہ جب ایمان لے جائے. ایمان نہ لے جائے معاذ اللہ، یہ تکبر ایمان تک کو ختم کرتا ہے. بندہ بنیادی عقیدوں کا انکار کر دیتا ہے، بنیادی نظریوں کا انکار کر دیتا ہے، بنیادی باتوں کا انکار کر دیتا ہے، اصل حقائق کو چھوڑ کر دوسری طرف چلا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے تکبر کو ختم کرنے کے لیے میں اور آپ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم بنا کر رکھیں، قرآن کا طالب علم بنا کر رکھیں، سنت کا طالب علم بنا کر رکھیں. اور اس علم پر اپنے احسان کو نہ ڈالیں، بلکہ یہ کریں کہ جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہی ہمارے لیے ضروری ہے اور وہ ہمارے لیے احسان ہے. اس سے بندے کے اندر کبر جاتا ہے.
اور سلام میں پہل کرنا، جیسے حضور نے فرمایا سلام میں پہل کرنا یہ کبر کی ختم ہونے کی علامت۔ اب اس آیت میں دیکھیں 9 چیزیں بیان کی گئی ہیں، مختصر ہم عرض کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے جو بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا شریک قرار دینا یہ حرام ہے، ایک چیز۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ 2 چیز یہ حرام ہے۔ اولاد کو قتل کر دینا یہ حرام ہے۔ اب دیکھیں جس طرح کے اولاد کے بارے میں کہ میں اس کو کھلاؤں گا کیا، معاملات کیا کروں گا، اس میں وقفہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اولادوں میں وقفہ رکھنے کی اجازت ہے کہ اگر بیوی کی صحت اور بندہ اپنے ذہن سے اگر کوئی معاملات بنا رکھا ہے تو اس کو وقفے کی باہم میوچول انڈرسٹینڈنگ کے تحت کہ اپنی بیوی کے ساتھ اگر وہ ایک باہم مشاورت کے تحت اگر وقفہ کرنا چاہتا ہے تو عزل کی شریعت مطہرہ میں اجازت ہے۔ لیکن بچہ اگر ماں کے پیٹ میں آ جائے اور وہ 4 مہینے تک کا ماں کے پیٹ میں ہو جائے، اس کے بعد اس کو گرا دینا، ختم کر دینا، یہ قتل ہے۔ اب ہمارے چیف جسٹس گزرے ہیں، اپنے انجام کو پہنچ گئے ماشاءاللہ، وہ ساری دنیا ان پر لعنت کر رہی ہے ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، ثاقب نثار صاحب۔ انہوں نے ایک بڑا عزم اٹھایا تھا اور کمر انہوں نے باندھی تھی کہ جناب 2 بچے ہونے چاہیے، خود ان کے کتنے شاید نہیں پتا، بھی 600 تعداد میں آتے ہیں۔ اور ڈیم والے بددرویش، ٹھیک ہے جی، آسیہ ملونہ کو بغیر گواہی کے چھوڑ دینے والے، رسول اللہ کی توہین کرنے والی 200 گواہوں کی ایف آئی آر ایس ایس پی کی مدعیت میں کٹنے والی ایف آئی آر، کیونکہ رمضان ہے نا، ذرا عقیدے کی بات سنیں، گراؤنڈ زمین کے اوپر 200 بندوں کی گواہی سے کٹنے والی ایف آئی آر جو ایس ایس پی کی مدعیت میں کٹی، سیشن کورٹ نے گواہیوں کو سنا، معتبر کیا اور اس ملونہ کو سزائے موت دی۔ ہائی کورٹ نے سارے گواہوں کو سنا، کئی مہینوں تک ہیرنگ رہی، ایک ایک گواہوں کو مکمل چھان کر پٹخ کر سنا گیا۔ مدعیت ایس ایس پی کی تھی اور اس میں ہائی کورٹ نے بھی یہ میچور فیصلہ دیا کہ جو سیشن کورٹ کا فیصلہ تھا وہ درست تھا، گواہیاں صحیح سنی گئی ہے، معاملات بالکل درست تھے، اور اس مجرمہ نے یقیناً نبی پاک کی توہین کر کے گویا کہ ایک عرب اور پوری انسانیت کی توہین کی ہے۔ لہٰذا جو سزا ہے وہ صرف کاغذ میں لکھنے کے لیے نہیں ہے، باقاعدہ کوئی دہشت گردی، انتہا پسندی، کھیچم کھاچی نہیں، بلکہ ایک ایک گواہ کو سنا گیا اور وہ تحقیق پر پہنچی، رپورٹ ساری موجود ہے، آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ جاری کر دیا کہ جناب یہ جو ہے مجرمہ ہے اور اسے سزائے موت ہے۔ یہ ٹٹو آیا اور اس ٹٹو نے اپنی صرف برطانیہ کی نیشنلٹی کے لیے گواہوں کو دروازے کے باہر کھڑا کیا، 55 صفحے کا فیصلہ لکھا، 56 صفحے کا 56 صفحے کا فیصلہ لکھا، اور 55 صفحے پر ساری قرآن کی آیات اور حدیثیں لکھی کہ گستاخی رسول جو ہے جو بے ادبی کرے گا اس کی سزا موت ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے۔ 55 صفحے وہ لکھے، آخری صفحے پر لکھا کہ گواہی ثابت نہیں ہوئی ہے، لہٰذا اس کو بری کیا جاتا ہے۔ خدا کی 1000 لعنتیں ہوں اس پر، کیونکہ گناہ کی یہ کوئی ہم گالی نہیں دے رہے ہیں، یہ ہمارا فریضہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے ملعونوں کی محبت دل میں رکھنے والا متکبر ہوتا ہے، اور اپنے نبی کے لیے ہر چیز کو لینے والا وہی انکساری کرنے والا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم بہت متوازن دھیمے دھیمے انداز میں بغیر کسی جذباتیت کے ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ انصاف کا گلا گھونٹا گیا، اب دیکھیں کیسے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا تھا کہ انا کفیناک المستہزئین، حبیب ہم تیرے دشمنوں کے لیے خود نپٹیں گے۔ اللہ تمہاری عمر اور بڑھائے ثاقب صاحب، تاکہ تم ایک ایک لمحہ اپنی ذلت دیکھو اور موت کے دہانے پر تم پہنچو، اور پھر میدان معشر میں تم بھی ہوں گے اور ایک طرف پوری امت کھڑی ہوگی اور وہ تم سے پوچھے گی کہ تم نے ہمارے نبی پاک کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ قرآن نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں خدا انہیں دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے۔ دنیا کی لعنت تو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی پوری ٹیم پر کیا لعنت برس رہی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو پہلی چیز کیا ہے جناب؟ شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری چیز ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا۔ تیسری چیز ہے اولاد کو قتل نہ کرنا۔
چوتھی چیز ہے بے حیائی کے کام نہ کرنا، چاہے وہ ظاہر میں ہو، جیسے بے حیائی کے کام گانا بجانا۔ حضور نے فرمایا گانا بجانا زنا کا منتر ہے۔ منتر اس کو کہتے ہیں کہ جب بندے پر جادو کر دیا جائے تو نہ کرنے والا کام بھی وہ کرنے لگ جائے، تو بدکاری کی طرف لانے والا زنا بدکاری الیاذ باللہ، ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کی طرف لانے والا جناب رسول اللہ اپنی معصوم زبان سے فرماتے ہیں کہ جو اس طرف لانے والی چیز ہے وہ گانا بجانا اور موسیقی ہے، کہ جس سے حیا اور قدر نکل جاتی ہے۔ لیکن ہماری کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی جس میں گانا بجانا نہ ہو۔ وہ جو غیر ہیں وہ تو چھوڑیے، ہمارے وہاں مذہبی لوگ شادی میں بھی پورا زور نکالتے ہیں کہ کون سا گانا ہونا چاہیے، نہیں ہے، ورنہ برادری والے کہیں کہ کیا تم نے ماتم والی شادی کی ہے کہ اس میں تو گانا بجانا نہیں تھا۔ اس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا، یہ مجھے اور آپ کو یہ بیان کیا گیا۔ فرما بے حیائی کے کام جو ظاہر میں، اور حضور نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جس کو اللہ رب العالمین پہلے اس بندے کو دنیا میں عبرت کا نشان بناتا ہے، الیاذ باللہ۔ آخرت میں تو جو ہوگا اللہ رب العالمین ہمارے سخت دلوں کو نرم کرے اور اس بے حیائی کے کاموں سے اللہ ہمیں بچائے۔ اللہ ہر گناہ کو، سن لیجیے آپ، میں اور آپ دونوں اس میں شریک ہیں، ہم ماحول میں زندہ ہیں، کان کھول کے سن لیں اس بات کو، اللہ ہر گناہ کو مؤخر کرتا ہے، اس کے سزا کو ڈیلے کرتا ہے۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں جو معاشرے کا سب سے بڑا فساد ہے۔ اللہ کو جو بندہ پسند نہیں ہے نا، وہ ہے جو اس کی پیاری کائنات کے اندر فساد پیدا کرے۔ سوسائٹی کا فساد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے حق پر ہاتھ ڈالنا، ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنا۔ اس میں دو گناہ ایسے ہیں جو سوسائٹی کے اندر فساد کی بنیاد بنتے ہیں، اور اللہ ایسے بندے کو دنیا میں بھی عذاب کا شکار کرتا ہے۔ ایک شرابی، جو شرابی عادی ہو وہ، اور ایک زانی۔ یہ دو ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ان کو دنیا میں عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے، ان کی دولت سمیٹ لی جاتی ہے، ان کی عزت سمیٹ لی جاتی ہے، ان کے دوستوں کو ان کا دشمن بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا محفوظ فرمائے، ہم تنقید کے لیے نہیں، اللہ سے ڈر کر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ تو فرمایا یہاں پر کہ بے حیائی کے کام جو ظاہری ہو، جس میں فحاشی، زنا، نگاہ بد، غیر محرم عورتوں کو دیکھتے رہنا، غیر محرم عورتوں کو موبائل پر ان کی تصویریں دیکھتے رہنا، الیاذ باللہ۔ اس کے بارے میں تو صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ بندے کو اس وقت جو آنکھوں سے گناہ کا عادی ہوگا، اسے مرتے وقت کلمہ نہیں ملتا۔ یہ سزاؤں میں سے، الیاذ باللہ، کیونکہ دل کو اصلاح دینے والی دو چیزیں ہیں، قرآن نے کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ایک آنکھ ہے اور ایک کان ہے۔ یہیں سے اصلاح کا راستہ دل کو پہنچتا ہے۔ آنکھیں جو دیکھتی ہیں دل میں وہی ارادے پیدا ہوتے ہیں، کان جو سنتا ہے دل میں وہی ارادے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ ہم آنکھ اور کان سے پوچھیں گے، یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں مسئول ہے۔ پوچھا گیا ان سے کیوں پوچھا جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ یہی دونوں چیزیں دل تک باتوں کو پہنچاتے ہیں اور عادتیں طبیعت کے اندر جو بنتی ہے۔ تو فرمایا بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا، چاہے وہ ظاہری بے حیائی ہو، یعنی جس طرح کی یہ بے شرمی کے کام یہ ہو، یا باطنی بے حیائی ہو، جیسے کبر ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کسی مسلمان کے لیے بغض رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں۔ فرمایا ناحق قتل کرنا، یہ بات آ گئی۔ ناحق قتل کرنے سے مراد یعنی غیر قانونی طور پر قتل کرنا، آپ کا وہ حق ہی نہیں ہے اور آپ نے اس کو اٹھا کر قتل کر دیا، اس چیز کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ شاتم رسول سے متعلق اس میں ڈیٹیل ہے، وہ اس سے مستثنا ہے۔ آگے چلیے، پھر یہاں پر فرمایا کہ یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنا۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں، ہمارے وہاں تھوڑی نادانی میں یہ ہوتا ہے کہ عمر زیادہ ہو جائے، اللہ والدین کو زندگی دے، والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں یتیم ہو گیا۔ یتیم اس کو نہیں کہتے، یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ بچہ نابالغ ہو، وہ بچہ جب وہ خود نابالغ ہو اور اس کے والد کا انتقال ہوا ہو۔ والدہ کے انتقال والے کو نہیں کہتے، والد، کیونکہ سرپرست چلا گیا نا۔ اب سرپرست چلا گیا تو یتیم کا معنی یکتا، اکیلا رہ گیا ہے، تنہا رہ گیا، اب اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ تو یتیم شرعی اعتبار سے اس بچے کو کہتے ہیں کہ
کہ جو نابالغیت میں بالغ نہیں ہوا، یوں سمجھ لیجیے 15 سال سے پہلے کی جو اس کو عمر ہے، 14 سال سے پہلے کی عمر ہے، اللہ والدین کو صحت و زندگی دے، اگر کسی بچے کے والدین اس عمر سے پہلے انتقال کر گئے اور اس کا والد انتقال کر گیا تو اس کو یتیم کہتے ہیں، لیکن والدہ بھی انتقال کر گئی تو تغلیباً یتیم کہہ دیا جائے، لیکن اصل شرعی تعریف یتیم کی جو ہے وہ والد انتقال کر جائے اور وہ بچہ نابالغ ہو، اس کو شریعت میں یتیم کہتے ہیں، اور وہ یکتا رہ گیا ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ نابالغ بچہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تو گھر کے سرپرست اس کے مال کو اینٹ لیتے تھے، جمع کر لیتے تھے، کیونکہ باپ کی جائیداد تھی، باپ نے پیچھے مال چھوڑا تھا۔ اب وہ باپ کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے یتیم تھے، تو گھر کے جو سرپرست ہیں کوئی بھی ہوں، اس مرنے والے کے بڑے بھائی ہوں یا بھائی ہوں یا جو بھی ہوں جو گھر کے ہیں، وہ اس کے مال پر تصرف کر لیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا اور ان کو کہا کہ یتیم کے مال کے لیے جو گھر کے سرپرست ہیں وہ اس کی حفاظت کریں، اس مال کی حفاظت کریں، اور جب بچہ بالغ ہو جائے اس عمر میں اس کو نہ دیں، کیونکہ نابالغ ہے نا، وہ مال کہیں ضائع کر دے گا۔ تو فرمایا جب وہ سمجھدار ہو جائے تو یہ اس کی امانت اس کے حوالے کریں، اس میں وہ تصرف نہ کریں۔ مشرکین مکہ یہ کرتے تھے کہ جناب نابالغ ہو جاتا تھا تو اپنی بیوہ ماؤں سے بھی شادی کر لیتے تھے۔ بیوہ ماؤں سے مراد یہ کہ جس ماں کے پیٹ سے وہ پیدا نہیں ہوئے، باپ نے کئی شادیاں کی ہوئی ہیں تو ایک ماں سے ہی جو پیدا ہوئے وہ تو اس سے نہیں کرتے تھے، لیکن جو سوتیلی ماں ہوتی تو اس سے شادی کر لیتے تھے۔ شریعت مطہرہ نے اس کو بھی حرام کیا سورہ نساء کے اندر، ایک بات۔ دوسرا دیکھو اسلام کتنا پیارا مذہب ہے جو پورے معاشرے کے اندر سے خرابی کو ختم کر کے رشتوں کی حرمت اور قدر عطا فرما۔ اسی طرح وہ یتیم بچے کے مال کو کھا جاتے تھے، اور جو بچہ بالغ ہوتا تھا اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس کا مال اپنے بچوں پر لگا دیتے، اس کی کھیتیوں پر قبضہ کر لیا، اس کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ باپ تو اس بیچارے کا چلا گیا ہے، اب جو اس باپ نے جو چھوڑا ہے وہ جو سرپرست ہیں وہ میٹھا میٹھا بن کر آگے نہیں ہم سرپرستی کریں گے، وہ سارا مال کھا گیا اس کا۔ آج یہ معاشرے میں ہمارے لیے بھی ہے، اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ یہ تو یتیم کا مال کھانا یہ الگ بات ہے، آپ اپنے بچے کا مال نہیں کھا سکتے۔ مثلا جیسے ہمارے ایک ضمن ایک مسئلہ نکلا ہے تو میں بات عرض کر رہا ہوں، جیسے ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو عیدی ملتی ہے، جو چھوٹے ہمارے بچے ہوتے ہیں نابالغ بچے ان کو عیدی ملتی ہے، یا انہوں نے کہیں گئے تو کسی مہمان نے کسی رشتہ دار نے ان کو کچھ پیسے دے دیے، باپ اور ماں اس کے امین ہیں، ان میں تصرف کی ان کو اجازت نہیں ہے، وہ بچے کا ہی مال ہے۔ وہ کہیں گے یار یہ تو پھر ہمارے لیے بڑی مصیبت ہے، ہم کہاں سنبھالتے رہیں گے، تو بہتر یہ کہ اس بچے کی فیس اسکول کی اسی پیسوں سے دے دیں آپ، تاکہ اسی کے کام آ جائے نا۔ ایک سمپل حل بتا رہا ہوں اس کا۔ اس کے لیے جب شاپنگ کریں گے نا عید کے اندر، جوتے خرید رہے ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں، تو جو اس کی پرانے یعنی جو پورے سال کا اس کا جو گفٹ جمع ہوا ہے اسی پیسے سے اس کے کپڑے خرید لیں آپ، تاکہ اس کا پیسہ اسی پر لگ گیا، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ہے دین اسلام، ہر ایک کے حق کی ایسی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یتیم کے مال میں تصرف نہیں کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ تراویح ہماری پوری ہو رہی ہو، افطار ہم کرا رہے ہوں، عمرے پر ہم جا رہے ہوں، حج پر ہم جا رہے ہوں، نماز کی ہماری پابندی ہو، اذان ہونے کے ساتھ ہم مسجد میں آ رہے ہوں، یہ ساری پیاری مبارک برکت والی باتیں ہیں، انتہائی سعادت والی باتیں، لیکن اس پاک بات کے اندر یعنی پاک دودھ کے اندر تھوڑی سی گندگی اگر ملا دیں گے، پاک پانی میں تھوڑی سی گندگی ملا دیں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس میں پانی کا قصور نہیں، قصور ہمارا ہے، وہ تو پاک تھا۔ یہ جو سارے طریقے نماز کے، عبادت کے، افطاری کرانے کے، سحری کرانے کے، غریبوں کو راشن دینے کے، یہ تمام مبارک باتیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ بہت بڑا اجر ہے، لیکن ہم خود اپنے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کب؟ جب ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کی وجہ سے نماز، روزہ، زکوٰۃ ہر نیکی رک جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معاشرت کے فرائض میں سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے ناپ تول میں کمی کو حرام کیا ہے، تو اس کا اپوزٹ کیا آیا کہ پورا ناپ تول کرنا ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ یہ اس درجے کا فرض ہے، یہ کوئی عام غیر ضروری نہیں، پورا ناپ، اور اس میں خاص طور پر ملاوٹ نہ کرنا۔ بات کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ ہم اس آیت کا صرف انتہائی انٹرو دے رہے ہیں، یعنی بالکل صرف اس کے ابتدائی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ بہت دلچسپ ہے ہمارے بے ڈھنگی زندگی کو خدا کی قسم راستے پر، اور رمضان میں بندے میں ایسی نیک ہونے کا شعور اللہ کے فضل سے ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ سورۃ الانعام، میں بھی گھر جا کر اس کو دوبارہ ڈیٹیل سے دیکھوں گا، آپ بھی دیکھیے،
جب ہم بار بار ریوائز کرتے رہیں گے تو برے خیالات دماغ میں نہیں رہیں گے. تو پورا ناپ تول کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. فرائض ہر درجے میں، جیسے عبادات اور احکام، جیسے عقیدے کا فرض، ہم پر کیا چیزیں لازم ہے جلدی سے سمجھ لیے. عقیدہ، احکام، معاملات اور ہماری سوسائٹی. عقیدے کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ خدا ایک ہے. عقیدے کا سچ کیا ہے؟ رسولوں کو میں ایمان لاتا ہوں. عقیدے کا سچ کیا ہے؟ قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں گا. عقیدے کا سچ کیا ہے؟ فرشتے حق ہیں، جنت حق ہے، تقدیر حق ہے. یہ جو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آئے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، یہ سب سے بڑا، یہ عقیدے کا سچ ہے. عبادت کا سچ کیا ہے؟ فرض کیا ہے؟ نماز، پورے رمضان کے روزے. مال آ جائے پوری شرائط کے ساتھ تو پھر حج ادا کرنا ہے. مال آ جائے پوری شرائط کے ساتھ جو اس کے اندر ہے تو پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ ہے وہ عبادت کا فرض، وہ عقیدے کا فرض ہے، یہ عبادت کا فرض ہے. بالکل سمجھ لیجیے. ہم ایک ہی طرف رک جاتے ہیں کیونکہ ہم صرف نماز کے مسائل پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رہتا ہے نماز پڑھنے سے پہلے 6 شرطیں ہیں اور نماز کے ساتھ فرائض ہیں. بہت اچھی بات ہے، یہ ضروری ہے، یاد رکھنا چاہیے. لیکن معاشرت کے فرض کیا ہیں جو اپنی ویلیو میں اسی طرح کا فرض ہے جیسے نماز فرض ہے؟ وہ کیا ہے؟ سچ بولنا. ہر حال میں سچ بولنا. اپنی بیوی سے سچ بولنا، بچوں سے سچ بولنا، بہنوں سے سچ بولنا، بیٹوں سے سچ بولنا، محلے والوں سے سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. یہ سچ بولنا کیا ہے؟ یہ آپشنل نہیں ہے کہ نماز تو میں نے پڑھ لی ہے نا، نیند کو چھوڑ کر میں گیا ہوں، فجر کی نماز پڑھ کر آیا ہوں، یار اتنی بڑی نیکی میں نے پڑھا تو لہٰذا اگر جھوٹ بھی بول دوں تو کام چلے گا. نہیں، یہ اسی درجے کا فرض ہے جیسے تیرے لیے فجر کی نماز فرض تھی. کاش یہ بات میں اور آپ سمجھے. شرم اسی طرح فرض ہے جیسے رمضان کے روزے فرض ہیں. شرم و حیا ایسے ہی فرض ہے. ہم سمجھتے کہ نماز پڑھ لیا موبائل میں کچھ بھی دیکھتے رہیں. نماز نہیں چھوڑنا جناب، نماز کا بہت گناہ ہے کیونکہ نماز فرض ہے. بالکل میرے بھائی، نماز فرض ہے. جس طرح نماز چھوڑنا جہنم کا کام ہے اور نماز پڑھنا جنت کا ہے، فرض ہے، اسی طرح بے حیائی کا مشاہدہ کرنا اسی درجے کا حرام ہے جسے نماز چھوڑنا حرام. کب میں اور آپ یہ بات سمجھیں گے؟ یہ اس درجے کی بات. تو قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا کہ ناپ تول پورا کرنا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ایک عادت تھی. آج گرمی بہت سخت ہے جمعے میں، اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے میرے دوستوں بزرگوں. سارا ٹائم ہم صرف یہ نہ دیکھتے رہ جائیں کہ ٹیمپریچر کتنا تھا ایک دوسرے کو. آج بڑا ٹیمپریچر تھا کہ جناب 35 تھا لیکن تپش بہت تھی. اس نے کہا نہیں آپ نے غلط دیکھا ہے، 38 تھا. انہوں نے کہا آپ نے کہا میں بالکل تازہ ترین دیکھ کر رہا ہوں 42 تھا. میں نے کہا بالکل اس ریس میں ہم رہیں، کوئی غلط بات نہیں کہ 42 تھا یا 41 تھا یا 48 تھا. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم اس کے پیچھے بھی دیکھیں کہ اس میں جہاں جو آزمائشیں وہ کیا ہیں. ان میں سے ایک آزمائش یہ ہے جو ہمیں قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کے عمل کی ملتی ہے، ان کی امت کی. ان کے امت میں جو غلط لوگ تھے وہ بڑے بیپاری تھے، تاجر تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان کے اندر 2 خرابیاں تھیں. ایک تو یہ تھی کہ وہ اپنا گھٹیا مال بڑے اچھی پیکنگ کے ساتھ بنا کر قیمت میں بیچتے تھے. کیپٹلزم ہے جناب، کیپٹلزم. سوشلزم کی لعنت سے آپ نکل آئے. کیپٹلزم، اپنا مال بیچو جیسا بیچو. اسلامی معیشت اس کو لات مار کے ادھر پھینکتی ہے. گورا اس طرف آتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اسلامی معیشت میں عدل ہے، قانون ہے، سزائیں ہیں، اخلاق ہے. گورا کہتا بس مال بیچو. غریب سے اب رو رہے ہیں یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا کہ غریب تر ہو جائے، امیر تو جو. میں نے کہا تم نے جو اس سوشلزم کا جو سسٹم دیا ہے یہی وہ خبیث سسٹم ہے کہ جس کی وجہ سے کبھی بیلنس نہیں ہو سکتا. اور یہ کرپشن کیوں پھیلی ہے؟ اسی سسٹم کی وجہ سے. کیوں آپ کے بڑے لوگ بک جاتے ہیں؟ اسی سسٹم کی وجہ سے. جو معاشیات پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم میں خرابیاں کتنی ہے. اسلام کی معاشیات کو اس کے ساتھ اگر آپ کمپیر کریں تو فروخت، خرید فروخت، نفع اس میں بھی اتنا ہی ہے، لیکن اس میں جو خاص طور پر جو قیودات ہیں وہ معاشرے کو ڈس بیلنس نہیں ہونے دیتی. تو اب آپ دیکھیں کہ کیپٹلزم بیچتے جاؤ. وہ یہی کرتے تھے. وہ اپنی گھٹیا چیز کو، جیسے مٹی ہے اس کو اتنے بہترین انداز میں ریپر چلایا، اس کو بڑی خوبصورت لکھائی کی، اور پھر اس کا کمرشل ایسا بنایا کہ جناب ایک ادھر گھوم رہا ہے ایک ادھر گھوم رہا ہے، اور بندہ جو ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ نہ چاہتے بھی کمرشل کو دیکھ کر اس کا دل کہا مجھے وہی دے دیجیے ذرا آپ. دکان والے کو یہ جھوٹا پورا ماحول ایک بنا کر اس کے سامنے. ایسا ہوتا ہے نا طبیعت کو برانگیختہ کرنے کے لیے.
تو وہ کیا کرتے تھے شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی، میں اس طرف ہٹ نہیں کر رہا جہاں چیزیں صحیح ہیں لیکن اکثر چیزیں بیکار ہے، بعد میں کہتے جناب آج کل جو ہے وہ غلط رپورٹ آئی ہے کہ یہ خوراک ٹھیک نہیں تھی، اب یہ خوراک ٹھیک ہے۔ ابھی بہت ضروری ہے کہ ہیلمٹ پہننا بہت ضروری ہے، ہیلمٹ ضروری ہے کیونکہ وزیر صاحب نے سٹاک اٹھایا ہوا ہے، اور پھر 2 مہینے کے بعد ہیلمٹ بالکل ختم ہے، وہ جو ٹریفک حوالدار ہے وہ خود بھی ہیلمٹ نہیں پہن رہا، تو ایک مہم، ایک رومر چلتی ہے اس میں، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اور پھر تنقید کس پہ؟ اسلام دقیانوسی نظام ہے۔ میں نے کہا اسلام گریبان سے پکڑتا ہے مجرم کو، اور وہ کرسی پر بھی ہونا تو اس کو گردن سے پکڑ کر عدالت میں لاتا ہے، یہ تمہیں چاہیے نہیں، 500 ارب روپے کھاؤ پھر گنگا میں نہا کر پھر وزیر بن کے سندھ میں آ جاؤ، یہ ایک الگ نظام ہے۔ لیکن اسلام پر تم تنقید کرو گے تو پھر ہم آپ کے جامع تک پہنچیں گے نا، لباس تک پہنچیں گے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اب آپ دیکھیے شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا حال تھا کہ وہ اپنی گھٹیا چیز کو بیش بہا قیمت کے ساتھ بیچتے۔ اگلا سونا لے کر آیا، قیمتی چیز لایا، ارے یہ تو بیکار ہے، یہ تو یار کوئی 4 روپے کی نہیں لے گا، چلو میں تم پر احسان کرتا ہوں 3 روپے کی دے دو۔ اگلے کی قیمتی چیز کو گھٹیا بنا کر لینا، اپنی گھٹیا چیز کو قیمتی بنا کر بیچنا اور ملاوٹ کرنا، یہ شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم میں سے کچھ لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب لایا گرمی کا، اتنی شدید گرمی ہوئی، اللہ معاف فرمائے، قرآن کہتا ہے، یہ اللہ کا سچا کلام کہتا ہے میرے دوست، اتنی شدید گرمی ہوئی کہ اپنے گھروں سے بھاگے، وہ گھروں میں رہ نہیں سکتے تھے، جیسے آگ چھت سے آ رہی ہے۔ انہیں دور ایک کالا بادل کا ٹکڑا نظر آیا، انہوں نے کہا یار یہ اتنا بڑا جو بدلی جا رہی ہے اس کے نیچے ضرور پہنچیں گے تو ہمیں سایہ ملے گا۔ وہ سب جا کر اس کے اوپر کھڑے ہوئے، ان کو بار بار شعیب علیہ السلام نے سمجھایا تھا، جو وہ کھڑے ہوئے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس سے آگ برسائی اور جتنی قوم تھی سب کے سب غرق ہو گئی۔ تو یہ چیز ہے گویا کہ ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، ناحق بات کرنا، غیر انصافی بات کرنا کہ نہیں یہ ہمارا برادری والا ہے، یہ ہماری جماعت والا ہے، ناحق بات کرنا، حق کا ساتھ نہ دینا، یہ حرام ہے۔ تو فرض کیا ہوا؟ حق بات کرنا۔ اور آخری میں ہے کہ جو اللہ سے تم نے عہد کیا ہے اس کو پورا نہ کرنا یہ حرام ہے، اور اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا یہ حلال ہے۔ لہٰذا آج کا صرف یہی تعارف تھا۔ میں آخر میں بات ختم کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں کہ یہ سورۃ الانعام ہے، مل کر ایک دفعہ ثواب کی نیت سے کہتے ہیں، سورۃ 8واں پارہ آیت نمبر 151 سے لے کر 154 تک کا، 153 154 تک ہم چلے، 151 152 153 تک ہی آ جائیں۔ ان آیتوں کو انشاءاللہ ہم جب اپنی ڈیوٹیز سے فارغ ہو جائیں، افطار سے فارغ ہو جائیں، تھوڑا تسلی لیں تو قرآن کریم اٹھائیں، کنز ایمان شریف، اور پھر ان آیات کی تلاوت کریں، اس کے معنی کو دیکھیں، ان کی تفسیر کو دیکھیے، کہیں گے انشاءاللہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور قرآن کے اس نور کو ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی اور ہمارے اندر حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے، تاکہ یہ اندر جو بے چینی اور یہ جو بے اعتدالی اور ظلم جو ہم کرتے ہیں اور حق ایک دوسرے کا چھوڑتے ہیں، اس وجہ سے جو ہمارے دماغوں پر پریشر آتا ہے اور سٹریس آتا ہے، یہ پریشانی آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کام بہت کر لیا ہے اس لیے تھکن ہے۔ تھکن اس لیے نہیں ہوتی ہے، تھکن ضرور اگر میں اور آپ شام کو گھر آ کر اپنا معائنہ کریں، کس کس کے ساتھ ہم نے بدزبانی کی، کس کس کے ساتھ ہم نے ٹریفک میں جاتے ہوئے کس کو دھمکی لگائی، کس کے راستے پر ہم اتر آئے، کہاں ہم نے رانگ وے ہم چلے، کس کو ہمارے سے تکلیف ہوئی، یہ جو ہم نے چھوٹی چھوٹی مسٹیک کی ہے نا، اس کی وجہ سے گھر میں آئے ہیں تو کھجور بھی میٹھا نہیں لگ رہا ہے، شربت بھی میٹھا نہیں لگ رہا ہے، پانی بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا محاسبہ کر کے، اکاؤنٹیبلٹی، اپنا محاسبہ کر کے اپنی غلطی کو سمجھنے کی اور اس کو سدھارنے کی توفیق دے، کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔